بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريته آدم وممن حملنا مع نوح وذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ خدا کی راہ کامل ہے اور خدا کا کلام تا حیات یعنی ہوا میں ہے، تا حیات ہوا ہے، تا حیات کامل ہے، اور وہ ان سب کے سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر کون چٹان ہے ایسا جو اس خدا کو مانے، یا اس خدا کو چٹان سے بڑھ کر کوئی مضبوط نہیں۔ خدا ہی چٹان ہے اور خدا سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ خدا ہی مجھے قوت بخشتا ہے، کمر بستہ کرتا اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حقیق عرفان میں قصص الانبیاء میں آپ کا خادم صدیق آپ کے پسندیدہ پروگرام حقیق عرفان کے ساتھ حاضر ہے اور خوش آمدید اور سلام عرض کرتا ہے۔ سرنامہ کلام میں قرآن شریف کی جو آیت پیش کی گئی وہ ہے پارہ 16 سورہ 19 مریم، سورہ مریم، اور آیت نمبر ہے 58۔ ترجمہ کچھ ہے: وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، آدم کے اولاد میں سے، اور ان جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور یعنی اسرائیل اور یعنی یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان منتخب لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا، اور جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، خدا واحد لا شریک ہے اور اپنے کلام کو جسب سے کلام سچا ہے، کوئی اور اس کے کلام کو مد مقابل کلام پیش نہیں کر سکتا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کا پہلا سوال، دیکھتے ہیں کیا سوال کیا گیا ہے۔ جی، پہلا سوال ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو عہد باندھا تھا، کیا اس میں ایک نشان کا ذکر تھا؟ وہ نشان کیا تھا؟ عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب قصص الانبیاء، اور تالیف ہے حافظ عماد الدین ابو الفضل اسماعیل ابن کثیر صاحب، اور مترجم ہے مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، صفحہ ہے 98، اور اس میں رقم طراز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جس کو قوس القزح کہا جاتا ہے۔ اسی صفحہ یعنی 98 میں آگے چل کے لکھتے ہیں، باقاعدہ قوس قزح کے عنوان پر ایک تحریر کی انہوں نے۔ تحریر کیا ہے کہ قوس قزح سے مراد ہے امن کا پیغام ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ قوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوس قزح اس بات کی علامت ہے کہ اب طوفان نوح جیسا طوفان نہیں آئے گا۔ یہ بات کہاں سے روایت کی؟ وہ ہم جب سورہ پیدائش کی 9ویں رکوع میں ہم جب تلاوت کریں گے تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مماثلت ہے، کہ پیدائش کی کتاب توریت مقدس کی پہلا سورہ ہے پیدائش، ہم جب اس کے 9ویں رکوع کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو کتنی مماثلت ہے گفتگو میں۔ اسی بات کو کتاب قصص الانبیاء اور تالیف ہے حافظ عماد الدین صاحب، مترجم ہے علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی۔ یہ دو کتابیں ہیں، مطلب یہ دو کتابیں ہیں، دو بزرگ کی لکھی ہوئی۔ کتاب ایک ہی ہے قصص الانبیاء، لیکن مختلف لوگوں نے مترجم کیا ہے۔ اب اس کے جو مترجم ہیں وہ ہیں حافظ، اور یہ ہے ابو طلحہ صاحب کے،
اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے تو کچھ جو پیش کیا وہ میں نے پیش کر دیا آپ کی خدمت میں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بات کو حافظ جب لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے یعنی کہ جو جس کے مترجم ہیں علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی صاحب، وہ صفحہ 105 میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے آئے اور قربانی پیش کی تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک عہد باندھا. کس سے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے، کہ اب کبھی بھی زمین پر اتنا ہلاکت خیز طوفان نہیں آئے گا، اور اس کی عہد کی علامت قوس و قزح کو پیدا فرما دیا. جواب بھی جو اب بھی بادلوں میں نظر آتی ہیں ہمیں، ایک کونے سے دوسرے کونے پر اس کا قطر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی عہد کی یاد تازہ کرتی ہے. آئیے اب ہم ایک اور بات چلتے ہیں، اسی صفحہ 105 میں مزید ایک اور بات کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جب کشتی سے نیچے آئے اور قربانی پیش کی تو اسی بات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حدیث کے مطابق کہ اس کا نام امان کی کمان بھی ہے، یعنی امن دینے کی کمان. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کمان کے تانت یعنی وطر نہیں ہے، چونکہ آدھا دکھایا جاتا پوری زمین پر، اور اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ کبھی بھی طوفان کا تیر قدرت کی کمان سے نہیں چلایا جائے گا. اب آئیے ایک اور کتاب کیا ہے؟ قصص الانبیاء. یہ تیسری کتاب ہے، قصص الانبیاء. اس کے تالیف علامہ ذوالفقار علی ساقی صاحب، اور یہ روایت کر رہے ہیں بحوالہ روح البیان اور جلد 4 صفحہ 176، اور اپنی تالیف کتاب کے صفحہ 124 میں قوس سے مراد وہ کہتے ہیں امن ہے. قوس امن سے عنوان سے انہوں نے ایک رقم کی ہے، ایک لکھا چیپٹر میں کہ طوفان کے بعد قوس قزح ظاہر ہوئی اور یہ اہل ارض کے لیے امان کی علامت تھی. اب انہیں مزید ہلاکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس قوس قزح کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اسے قزح پہاڑ پر دیکھا گیا تھا. اب یہ لکھتے ہیں قزح کوئی پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہے، وہاں دیکھا گیا تھا. اور کہاں یہ کہتے ہیں مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے قزح. اب بات واضح ہوگی، عرب میں ایک پہاڑ ہے مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے قزح، اور قزح شیطان کا نام ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک کہاں سے لائی، یہ ہم آگے چلتے ہیں. قزح کہتے ہیں شیطان کا نام ہے، قاف ز ہے، اس لیے اب روایت کرتے ہیں کیا اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے قوس قزح کہنے سے منع کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کو قوس اللہ کہا کرو. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رب تعالیٰ کے مابین علامت ہے، یعنی کہ عہد کا ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، اور یہ اہل زمین کے لیے غرق سے امن میں ہونے کی علامت ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم جب غور کرتے ہیں ہم نے ڈھونڈا کہ مختلف زبان میں قوس و قزح کو کیا کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس نام سے پکارا جاتا ہے. عبرانی زبان میں قشید یعنی قب ہے، یہ عربی سے میں قوس المطر، میم طارہ، قوس المطر، اور اردو میں قوس و قزح. ہندی میں اسے اندرا دھنوش کہتے ہیں، اور بنگالی زبان میں راما دھانو اور دھنک بھی بعض لوگ کہتے ہیں. یونانی زبان میں ہورانیو توکسو، اور اسی طرح فارسی میں رنگین کمان. اب ہم جب غور کرتے ہیں تو لیٹن میں اس کو سنگ توس کہا جاتا ہے. لیکن اب ہم اس کتاب کی جانب چلتے ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پروردگار عالم نے پہلی شریعت کی کتاب جنہیں توریت مقدس عطا کی تھی. اس کی پہلا سورہ پیدائش یا تکوین کہتے ہیں، اس کی 9ویں رکوع کی 13 سے 17ویں آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں. 13ویں آیت میں ہے کہ میں اپنی کمان کو بادلوں میں رکھتا ہوں اور میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگا. رب العالمین کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان یہ عہد ہو رہا ہے کہ میں اپنی کمان کو، چونکہ وہ کمان کی شکل میں ہوتا ہے، کمان گول نہیں ہوتا، آدھا دکھایا جاتا ہے، اور نیچے کی جانب وہ ڈوری بندھی ہوتی ہے جس میں تیر کو اس کو ترکش سے تیر نکال کے اس میں رکھ کر کے اسے کھینچ کر کے چھوڑا جاتا ہے، تو کمان کی شکل میں ہے. لیکن چونکہ کمان بادلوں میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے درمیان میں قطر نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے کہ میں اپنی کمان کو بادلوں میں رکھتا ہوں اور میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہے. 14ویں آیت میں ہے اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور بارش کے بعد یہ چیز ضرور نظر آتی ہے. اس میں 7 قسم کے مختلف رنگ ہیں.
15ویں آیت میں ہے کہ اور میں اپنے عہد کو اور جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کو کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا۔ اور 16ویں آیت میں ہے کہ اور کمان بادلہ میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ اور 17ویں آیت کہ پس خدا نے نوح سے کہا یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جاندار کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ یہ ہے قوس قزح، اور یہ نشان قیامت تک یہ زمین بارش کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، یہ امن کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال کیا کیا گیا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ طوفان نوح کے بعد جب موسم میں تبدیلی ہو گئی تو رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے جواب کے لیے ہم اسی کتاب سے یعنی توریت مقدس کے میں چلتے ہیں۔ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ جتنے بھی جاندار ہیں چلتے پھرتے، ابھی تشخیص نہیں کی گئی، یعنی یہ نہیں بتایا کون سا کھانا کون سا نہیں کھانا، لیکن کہا کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ یعنی خون پہلے بھی منع کیا گیا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ کسی چیز میں ملاوٹ کر کے اس کو استعمال کرنا، نہیں، خون منع ہے چونکہ وہ جان ہے اس کے اندر۔ اور میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، یعنی اگر کسی انسان کا خون ہو جائے گا تو بدلہ خدا لے گا، اور ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، یعنی اگر جانور مار دے جانور سے بھی خدا بدلہ لے گا، اور آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بندے سے لوں گا۔ ایسا محترم آج تو بہت زیادہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مذہب کے نام پر اور سیاست کے نام پر، اور دوسرے کس بہانے ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرتا ہے، اور میزائل اور بم بلاسٹ اور کیا کچھ نہیں ہو رہے ہیں، اور آئندہ نہ جانے اور کیا کچھ نہیں ہوں گے۔ تو اس تو قتل عام ہو رہا ہے، انسانیت کا خون ہو رہا ہے، اب بدلہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ خدا ہے، وہ انتقام میں جلد بازی نہیں کرتا، وہ موقع دیتا توبہ کے سب کو۔ تم نے گناہ کر لیا، تم سے گناہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ابلیس کے بہکانے میں آ گئے تو توبہ کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ توبہ کی ہر ایک بندے تک، بشر تک توبہ کی نوبت پہنچے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اب کوئی کسی کو اگر قتل کر دیتا ہے، چہرے کو زخمی کر دیتا ہے یا ملعون بنا دیتا ہے، تو گویا اس نے خدا کے بنائی چیز کو نقصان پہنچایا۔ اب اس آیت کا ہم کیا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں، واضح کرتے اس آیت کو کہ طوفان کے بعد پہلی بار رب العالمین نے انسان کو گوشت کھانے کی اجازت دی، مگر خون کھانا ممنوع قرار دیا۔ آج سب کے منہ خون، انسان کے خون سے رنگین ہے، ہاتھ بھی اور منہ بھی۔ اب آپ سوچیں کیسے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ کیونکہ اب خون کھانا کیوں ممنوع قرار دیا؟ کیونکہ جسم کی جان یا زندگی خون میں ہے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ خون ہی تو ہے جو پمپ کر کے سیراب کرتا ہے ایک جسم کو، ایک وین سے نکالتا ہے، دوسرے میں ڈال کر کے اس کو سیراب کر دیتا ہے، زندگی عطا ہوتی ہے۔ دوران خون بند ہو گیا، انسان ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا۔ کبھی غور کریں خدا نے زندگی کیسے عطا کی؟ اور خون کا بدلہ سزائے موت۔ اب کیا ہے کہ حکومت، اب یہ ہر ملک میں ایک نظام بن چکا ہے کہ کوئی کسی کا قتل نہ کرے، لیکن افسوس کہ قتل کے بدلے قتل در قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی کارروائی نظر نہیں آتی، اور سالوں گزر جاتے ہیں، بلکہ عدالت سے بھی مجرم کو بھگا دیا جاتا ہے۔ تو کہاں بھاگ کر جائے گا وہ؟ خدا کی عدالت تو ہے نا۔ اب حکومت کے اختیار میں قیام کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر ایک شخص کا قتل انتقام لینا شروع کر دے تو معاشرے میں سخت بدنظری پیدا ہوگی۔ انسان کو قتل نہ کرے، سب سے پہلا یہ ہے، چونکہ انسان کو خدا اپنی صورت شبیہ کے مانند بنایا، صرف باضابطہ طور پر مقرر کر دیا کہ حکومت ہی انتقام لینے یا سزا دینے کا مجاز ہے، اور حکومت نے قاضی مقرر کیے، جج مقرر کیے، عدالتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بدلے میں وکیل کہ ناجائز کسی قتل نہ ہو جائے۔ اب وکیل جو ہیں کیا کہنا ان کے، ایک کیس کو 20 سال 25 سال چلاتے ہیں، ذریعہ معاش ہے، کیا کہتے ہیں؟ خدا سب کو ہدایت دے،
لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سزا دینے کے مجاز کس کو ہے؟ حکومت کو ہے. یعنی اب حکومت کی طرف سے عدالتیں آئیں، عدالت نے وکلا اور جراح کریں گے اور قاضی یا جج صاحبان جو ہے وہ فیصلہ دیں گے. لیکن نئے عہد نامہ میں جب حکومت کے سلسلے میں بات کی گئی تو سزائے موت کی توثیق کی گئی. کیا؟ رومیو کے نام پولس کا خط اور اس کے 13ویں رکوع کی 4تھی آیت میں ہے، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے، لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے اور اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے. عزیزان محترم، ہر جگہ ہر مقام پر آپ کو فیصلہ ضرور نظر آتا ہے کہ خدا نے نظام بنایا اور نظام کے اندر یہ رکھا کہ انسان کا فلاح بہبود کے لیے کام ہو، ناجائز کسی کے ساتھ نہ ہو. آئیے ہم چلتے ہیں. تیسرا سوال ہے کہ عجیب سوال، اچھا سوال جس نے بھی کیا ہے، ہم اپنے اس بہن یا بھائی یا بیٹا یا بیٹی کے لیے دعا کریں کہ خدا اس ذہن کو ابھارے اور ترقی عطا کرے، سوچنے کی صلاحیت کو اور ابھارے. اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا ہے کہ حضرت طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر کس کس کی نسل ساری زمین پر پھیلی؟ جو ظاہر سی بات ہے اس وقت تو 4 مرد اور 4 عورتیں تھیں، یعنی ایک نوح اور ان کی زوجہ محترمہ اور 3 ان کے فرزند اور ان تینوں بیٹوں کی بیویاں. اب ہم دیکھتے ہیں اسی جواب میں یعنی کہ تیسرا سوال کے کہ پیدائش 9 رکوع کی 18 اور 19ویں آیت. 18ویں آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو کشتی سے نکلے، سم، حام، یافت. سم کو قرآن کی زبان میں تو نام قرآن میں کہیں نام نہیں ہے، لیکن مفسرین نے سم کو سام لکھا ہے اور یافت کو انتے کی جگہ ایک نقطہ اضافہ کر کے یافز لکھا گیا ہے. اور یہ عربی ترجمے میں ہے لیکن اردو ترجمے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور کینان اور حام کینان کا باپ تھا. یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی. جی بات واضح ہو گئی کہ روئے زمین پر طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام جو کشتی سے اترے تھے، ان کی جو 3 بیٹے تھے، انہی کی نسل تینوں زمین پر پھیلی. ہم آگے چلیں گے، اگلی نشست میں مزید کوئی سوال آئیں گے تو ہم اسی نسل کو ہم آگے لے کر چلیں گے کہ کس کی نسل میں کون کون آئے اور کب کب آئے، اس کا تذکرہ کریں گے. لیکن آئیے چوتھے سوال کی جانب چلتے، دیکھتے چوتھا سوال کیا آج کا کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز کا باغ لگایا؟ اور یہ پیدائش میں 9 رکوع کی 20ویں آیت میں، اور نوح نے کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے انگور کا باغ لگایا. یعنی کہ انگور کا جو باغ تھا، اس کو انگور آگے چلتے ہیں، بالکل ایسے ایک سوال آیا ہے. 5ویں سوال جانب چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ سوال اسی سے متصل ہو گئی ہے چوتھے سوال سے. بالکل چوتھے سوال کی حالتی استراحت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تہبند سرک جانے سے حام نے کیا کیا، اسے کیا سزا ملی؟ استراحت یعنی آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے وغیرہ وغیرہ. اب اس کا جواب بھی ہم پیدائش کے 9 رکوع سے 21 اور 27 آیت کی تلاوت کریں گے اور اس میں پھر اس کی تشریح پہ پھر ہم جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ پہلی 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے. مرقوم یوں ہے کتاب مقدس کے 9 رکوع کی 21ویں آیت میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک تاکستان لگایا اور اس انگور کے باغ سے انگور لے کر اس کا رس نکالا، اس کو پیا جس سے آپ کو نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے ہی میں بے لباس ہو گئے. اور حام نے جب اپنے والد کو برہنہ دیکھا تو باہر آ کر اپنے بھائیوں کو خبر دی. تب یہ 23ویں آیت ہے، تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اپنے اوپر کاندھے پہ دھرا اور پیچھے کو الٹ کر چل گئے، یعنی پیچھے الٹ کر گئے اور اپنے باپ کے برہنگی کو ڈھاکا اور اسے ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کے برہنگی نہ دیکھی. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس بیداری میں ہوئے یعنی ہوش میں آئے تو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا اور اس نے کہا کینان ملعون ہو، کینان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلام کا غلام ہوگا. پھر کہا خداوند سم کو خدا مبارک ہو اور کینان سم کا غلام ہوگا. خدا یافت کو پھیلائے، وہ سم کے ڈیرے میں بسے اور کینان اس کا غلام ہو. یعنی کینان کو سم اور یافت دونوں کا غلام قرار دیا. اب بات یہاں سے چلتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر پروردگار عالم کا بڑا فضل تھا.
لیکن اس کے باوجود آپ بھی ابلیس کے بہکاوے میں آ کر آپ سے کیا ہوا کہ آپ نے جو انگور کا پاکستان یعنی باغ لگایا تھا اس میں سے انگور لے کر کے اور اس کے جو رس پیا، یعنی یوں سمجھے کہ وہ گناہ ہو گیا، رس سے نہیں بلکہ وہ نشہ تھا، ہو گیا ہوتا، اس میں وہ میں کی شکل اختیار کر گیا تھا، جس سے وہ متوالے ہو کر کے اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گئے۔ اور جب حام نے اسے دیکھا تو اس سلسلے میں اپنے بھائیوں کو خبر دی کہ اس کے جسم جو ہے برہنہ ہے، اور جسم کو دیکھے بغیر اپنے والد کے اوپر انہوں نے برہنی کو ڈھانپ دیا۔ یہ ہم 18 سے 23 نمبر کی آیت کی ہم آپ کی خدمت پیش کر چکے ہیں، اور اب ہم 24 سے 25 کی جانب چلیں گے کہ اس کی تشریح کیا ہوگی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کینان پر لعنت کی۔ آخر کیوں؟ سوال یہ ہے کہ حام کے بجائے کینان پر کیوں لعنت کی؟ ہے سوچنے کی بات۔ اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ شاید جو بدی حام میں تھی وہی کینان میں زیادہ ہو، اور یہ لعنت اس غیر اخلاقی رویے کی پیش گوئی ہے، اور اس کی مناسبت سزا تھی کہ ممکن ہے خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو وقت گزرنے کے بعد پھر کہیں جا کر کے پھر یہ سزا ہوئی۔ اور اب ایک اور تشریح، کینان نے اپنے دادا کے خلاف بری حرکت کا ارتکاب کیا ہو، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ازاں اس کا علم ہو گیا، یعنی حضرت نوح کا معلوم ہوا کہ ان کے چھوٹے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ممکن ہے آیت 24 کا تعلق کینان ہی یعنی حضرت نوح کے چھوٹے پوتے سے ہو، کیونکہ چھوٹے بیٹے حام سے کتاب مقدس میں بیٹے سے مراد پوتا بھی ہے۔ ہم جب آگے چلیں گے تشریح پہ اور بھی واقعات تو بیٹا جو ہے نسل کو بھی بیٹا کہا گیا ہے۔ جی، جیسا کہ ابن داؤد، حضرت مسیح علیہ السلام کا نام ایک لقب ہے ابن داؤد، کیا وہ ابن داؤد کے بیٹے تھے؟ ابن ابراہیم، انسان کو ابن آدم کہا جاتا ہے، تو ہم سب کیا آدم کے اور حوا کے بیٹے نہیں، اسی نسل سے چلے ہیں کڑی در کڑی، یا اس کی نسل سے کوئی اور فرد، یعنی کہ جب ہم کہتے پوتا تھا ان کا تو یا اس کی نسل سے کوئی اور فرد۔ اور اس واقعے میں کینان نے پر اس کے والد حام کے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے گناہ کے سبب سے لعنت پڑی تھی۔ یہ تو ہو چکا، اس نے بھی گناہ کر لیا۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ خدا کے فضل حضرت نوح علیہ السلام کو صرف یہ اجازت دی کہ حام کی نسل کو چھوٹے حصے پر، نہ کہ نسل انسانی کے تیسرے حصے پر لعنت کرے، پوری انسانیت نہیں، چھوٹے حصے پر۔ اور پھر 26 اور 29 آیت کی ہم جب غور کرتے ہیں اس کے تشریح پہ، تو کینان پر لعنت کی گئی کہ حضرت سیم یعنی حضرت سام اور یافت کا غلام ہوگا۔ اسی بات کو ہم جب یشوع علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں اور ان کا صحیفہ جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 90 رکوع کی 23ویں آیت میں ہے کہ اس لیے اب تم لعنتی ٹھہرے اور تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے گا جو غلام یعنی میرے خدا کے گھر کے لیے لکڑی اور پانی بھرنے والا ہو۔ تو غلام کا کام لکڑی اس زمانے میں پانی بھرنا، لکڑی درخت سے جنگلوں سے لکڑی کاٹ کر لانا وغیرہ، دوسرے بہت سارے کام تھے، لیکن دو کام بہت اہم ہوتا تھا۔ اسی طرح قضات تاریخ کی کتاب ہے، اور اس کے پہلی رکوع کے 28ویں آیت میں ہے کہ پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو کینانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے اور ان کو بالکل نکال دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی 2 آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کینانیوں نے اسرائیلیوں کی خدمت کی، اور پاک کلام کے اس حصے سے بعض لوگوں نے یہ بھی اخذ کرنے کی کوشش کی کہ اس کا تعلق سیاہ فام لوگوں کی غلامی سے ہے۔ جب ہم غور کرتے کہ جی یہ سیاہ فام جو لوگ ہیں یہ وہ کینان کی اولاد ہے، اس کی نسل سے ہے، لیکن اس نظریے کی کوئی تصدیق نہیں ملتی ہے۔ اور کینانیوں کے آبا اجداد میں شمار ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کے ارض مقدس میں آنے سے پہلے کینانی وہاں رہائش پذیر تھے، چونکہ بنی اسرائیل بعد میں آئے، کینان تو بہت پہلے کے لوگ ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ جب وہ جیسے بعض تفاسیر مفسرین نے لکھا تھا کہ نوح کا ایک بیٹا جو غرق ہو گیا تو اس کا بھی نام کینان تھا، کینان ان کے پوتے کا نام تھا، اس چوتھے بیٹے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، لیکن اب بھی جو ہے یہ ان کا پوتا تھا۔ اور جب اسرائیل وہاں پہنچے، اسرائیل سے پہلے، بنی اسرائیل سے پہلے وہاں پر کینانی وہاں رہائش پذیر تھے اس ارض مقدس میں، اور یہ ثبوت کہیں نہیں کہ ہاں وہ جو سیاہ فام ہے وہ کینانی ہے، نہیں، یہ ہے نہیں کہیں بھی۔ لیکن حضرت سم علیہ السلام اور یافت کو برکت دی گئی تھی کہ وہ حکومت کریں گے، اور آیت نمبر 27 سے اب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یافت جو تھے سم کے نسل یعنی اسرائیل کے روحانی برکتوں سے میں شریک ہوئے تھے۔ ایک متنازع امر جو اسی دوران
ہماری گفتگو کے دوران ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند اعظم حضرت سام یعنی حضرت سیم علیہ السلام تھے یا یافز، جس کے لیے پیدائش توریت مقدس کا پہلا سورہ پیدائش اس کے 10ویں رکوع کی 21ویں آیت میں ہے، مرقوم ہے کہ سم کے یہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافز کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی۔ یہ نظریہ درست ہے کیونکہ پیدائش کی 5ویں رکوع کی 32ویں آیت میں ہے کہ نوح کے 500 برس کا تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام 500 برس کے تھے تب ان سے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ بات ہو گئی، سم پہلا بیٹا بڑا بیٹا ہے، پھر حام ہے، پھر یافت ہے۔ اور پھر ہم جب تواریخ میں جائیں گے، پہلے تواریخ جو تاریخ کے بہت اور اس کے پہلے رکوع کی 4 آیت میں کہ نوح، سم اور نوح کا بیٹا سم، حام اور یافت کے سب نسل ناموں میں سم ہی فرزند اکبر ہیں۔ اب وہ جو جس نے سوال کیا تھا کہ یہ بڑا بیٹا کون ہے، سم ہے یا یافز ہے، تو وہاں بھی سم ہے، چونکہ حضرت سم علیہ السلام ہی کے ذریعے پھر نسل آگے چلتی ہے۔ آئیے ہم آخری سوال ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ آج کا سوال کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنے برس حیات رہے، یعنی کل ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ اور یہ بھی ہم پیدائش کتاب مقدس توریت مقدس کا پہلا سورہ پیدائش اس کی 9ویں رکوع کی 28 اور 29 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور جیتا رہا، اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب اس نے وفات پائی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام 950 برس کل عمر آپ کی ہوئی تھی۔ یعنی جب 500 برس کے تھے تو 3 اولادیں ہوئی ان کی، سم، حام اور یافت۔ اور جب 600 برس کے اس وقت طوفان آیا، اور طوفان کے بعد طوفان کتنے عرصہ رہا؟ 1 سال 17 دن، اور طوفان کے بعد 350 برس اور حیات تھے۔ گویا کہ 350 اور 600 950 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ عزیزان محترم، اب ہم یہاں غور کریں اگر تھوڑی دیر کے لیے کہ جتنی باتیں آج کی ہماری گفتگو ہوئی کہ وہ نشان کیا تھا، قوس و قزح کا نشان، پھر قوس و قزح سے متعلق کیا باتیں ہوئیں یہ آپ سن چکے، پھر کیسے کس کس کی نسل کیسے چلی، یہ ہم تھوڑی سی ابھی ہم آپ کی خدمت میں کہ کس کی نسل چلی، سیم، حام، یافز کی نسل طوفان نوح کے بعد چلی۔ ایک اور سوال تھا اس میں کہ اس سے پہلے طوفان سے پہلے پروردگار عالم نے لوگوں کو گوشت کھانے کے لیے نہیں کہا تھا، صرف کہا تھا سبزی کھاؤ یا پھل کھاؤ، پھل اور سبزی پہ گزارا تھا۔ تو یہ گوشت کھانے کے لیے کیوں کہا؟ میڈیکل اصول میں آج بھی جب کسی کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو سوپ دیتے ہیں پینے کے لیے یا گوشت دیتے کھانے، اگر وہ کھا نہیں سکتا تو پینے کے لیے سوپ دیتے ہیں، تاکہ جسم کے اندر جو توانائی کم ہو چکی ہے، یہ حرارت ختم ہو گئی ہے، تو اس حرارت پہ پیدا کرنے کے لیے، وہ موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ سوپ دیے جاتے پینے کے لیے۔ تو گوشت بھی پروردگار عالم کی جانب سے تھا کہ گوشت کھانا ہے، لیکن خون نہیں، کیونکہ خون کو حرام قرار دیا گیا۔ جانور حلال ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز حلال جانور کی ہر چیز حلال بھی ہو، اسی لیے خون کو حرام قرار دیا گیا۔ اور پھر انسان کا قتل منع کیا گیا، خواہ وہ جانور کر دے یا انسان۔ اب سوچیں کہ جہاں جہاں انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے تو کون ہے پھر انتقام لے گا؟ خدا انتقام لے گا، آخری عدالت اس کی ہوگی۔ تو آج کی نشست ہم یہ اختتام کرتے ہیں، اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔